بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ناظرین گرامی، پروگرام محاسن نعت کے ساتھ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال اور محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے ہمارے محاسن نعت کا موضوع ہے رحمت للعالمین۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت مہمان اور بڑی ہی معروف آوازیں موجود ہیں۔ محترم جناب محمد سلیمان اختر قادری صاحب اور محترم جناب محمد عدنان صابری صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین گرامی، آج ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو ایک انفرادیت دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ جی محترم سید فیض الحسن قاسمی صاحب، آپ ہمارے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے 94 نیوز کے لیے ٹائم نکالا اور آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ موضوعاتی جو گفتگو ہے آج، جیسے موضوع ہے رحمت للعالمین، اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک الگ سا کوشچن ہے جو اس سے پہلے ہم نے نقبا سے نہیں کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ خاص ایک فیلڈ ہے، ایک شعبہ ہے، تو اس کی طرف آپ لوگوں کا رجحان کیسے بنا؟ یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ مجھے نقابت کرنی ہے؟ یا خود اپنے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ فیل کیا یا آپ متاثر ہوئے کسی سے؟ کیسے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے نقابت کرنی ہے اور مجھے نقیب بننا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں قبلہ شاہی حضور آپ کے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں 94 نیوز کے اس اسٹوڈیو میں، اس پلیٹ فارم پر آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ میں 94 نیوز کی پوری ٹیم کا اپنی طرف سے، عدنان بھائی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں لب کشائی کا آپ نے موقع فراہم کیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ اس فیلڈ میں ہم کیسے آئے۔ قبلہ شاہی حضور، اس فیلڈ کے لیے کوئی خاص ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمیں نہیں ملتا کہ جہاں پر ہم جائیں اور سیکھیں اور باقاعدہ اس چیز میں، اس چیز کی طرف ہم اس کی تعلیم حاصل کریں، یا ایک وہ شعبہ ہے، کوئی مطلب کہ انسٹیٹیوٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو قبلہ یہ ساری برکتیں ہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کی، کہ بچپن سے ہم اس چیز کو سنتے تھے، نعت کی طرف رغبت تھی، محافل میں جانا، تو جیسے ہمارے سینئرز احباب پڑھتے تھے تو ہمارا دل کرتا تھا، اندر سے ایک یہ چیز ہوتی تھی کہ ہم بھی ان کی طرح ہم پڑھنے کی، ہمیں بھی سعادت نصیب ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہمیں اس ذکر کے لیے چن لیا ہے، اور ہم اس فیلڈ میں ہمارے بھی جو ایک وہی بات ہے جو حضرت یوسف کو خریدنے ایک بوڑھی ایک اٹی لے کر گئی تھی نا، تو اس اٹی کی طرح ہم بھی بس کوشش کر رہے ہیں، تو باقی مالک جو ہے وہ تو ایک آنسو نکلا ہوا جو ہے نعت کے لیے وہ بھی قبول فرمائے، تو دونوں جہاں میں بلکہ تمام عالمین میں سرخرو فرما دیتا ہے۔ اچھا جی، سلیمان بھائی اور عدنان بھائی جو ہیں یہ آپس میں بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اور یہ دونوں ہی محترم جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب جو کہ پاکستان کے اور پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا میں جن کی آواز نقابت کے حوالے سے گونجتی ہے، ان کے شاگرد ہیں۔ تو یہ بھی میرے خیال میں ایک سوال بنتا ہے کہ یہ دونوں ہی ان کے شاگرد ہیں اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں۔ عدنان بھائی بھی اس پر کچھ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔
ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا جو تیری جستجو نہیں کرتے. جستجو نہیں کرتے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا 94 نیوز کی تمام ٹیم کا کہ جنہوں نے محاسن نعت کے نقبہ کے اس پروگرام میں ہم ناچیز لوگوں کو بھی سرکار کی نعت کے تعلق سے یہاں پہ مدعو کیا اور سرکار کی مدح سرائی کے پروگرام میں ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی سرکار کی نعت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش کر سکیں. اور جو سوال کیا ہے مرزا صاحب نے کہ ہم دونوں ہی ایک استاد کے شاگرد ہیں اور دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں، تو اس کی بھی ایک دلچسپ کہہ لیں یا ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ مجھے بھی انہی کی طرح، جس طرح سلیمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ نعت کا بہت شوق تھا بچپن سے ہی نا. میرا ترنم اچھا نہیں تھا، اچھا، تو کوشش کرتا تھا اکثر محافل میں کہ سرکار کی نعت پڑھوں اور اچھے سے اچھی پڑھوں، لیکن ترنم اچھا نہیں تھا، لہن میں پڑھ نہیں سکتا تھا. تو پھر مجھے ایک دن میں نے قبلہ استاد محترم تسلیم احمد صابری صاحب کو سنا تو مجھے اس چیز کی طرف میرا ذہن آیا، مجھے شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ یہ بھی تو نعت ہے، کیونکہ سرکار کی نعت ہی ہے نا، تو میں کیوں نہ اس طرف آیا جائے. تو مجھے جب ان کو سنا، پھر سنتے سنتے کلام کچھ ان کے سنے، پھر اس کا شوق ہوا. پھر کالج میں ہم دونوں اکٹھے ہوئے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، بات لمبی ہو گئی کہ کالج میں ان کے ساتھ انٹر میں ہم جب اکٹھے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بھی قبلہ کا شاگرد ہوں، ان کو سنتا ہوں. میرے سے پہلے یہ ایک ورکشاپ میں جا چکے تھے، اور یہ میں اعزاز کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے استاد محترم قبلہ تسلیم احمد صابری صاحب نے سب سے پہلے، چونکہ نقابت کی کوئی کلاس پاکستان بلکہ پوری دنیا میں نقابت کی کوئی کلاس نہیں ہے، نعت کی کئی لوگ کلاسز لیتے ہیں اور استاد بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں. تو تسلیم احمد صابری صاحب نے 2016 سے میرے خیال سے یہ کلاس شروع کی ہے اور ہر سال ہوتی ہے، جس میں پورے پاکستان سے اور بلکہ پوری دنیا سے نقباء جو ہیں شاگرد ان کے جو نقابت کی کلاسز لینے آتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے کہ ہم دونوں کالج میں اکٹھے ہوئے اور پھر ایک استاد کے مطلب پاس، وہ کالج میں بھی اکٹھے ہوئے تو پھر ہمارا جو ورکشاپ کا جو ایک سفر ہے وہ بھی اکٹھے رہا. تو یہ گہری سی خوبصورت جو میں سمجھ سکا ہوں کہ اصل چیز جو ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ترنم کے حوالے سے مسئلہ تھا، تو وہ ایک پنجابی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ سر تال دا نہیں سوال تھے وہ بے عشق سینے آگ بھڑک جانے. تو یہ تو عشق کی بات ہے. تو انشاءاللہ اس طرف جب بھی کوئی آتا ہے تو ایک محبت اور عشق کی وجہ سے آتا ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں جناب سلیمان اختر قادری صاحب سے جو ہے وہ سوال سٹارٹ کروں گا کہ آج چونکہ موضوع ہے رحمت للعالمین، تو آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ رحمت ہے کیا، رحمت کہتے کسے ہیں، اور جیسے آپ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا لفظ عالمین، تو مطلب یہ کیا ہے، اس میں کون سے عالم آ رہے ہیں، اور آپ کی ذات تمام عالمین کے لیے رحمت کیسے ہے، اس حوالے سے آپ آج گفتگو فرمائیں. جی ماشاء اللہ قبلہ حضور، رحمت العالمین کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جو بھی کسی ٹاپک پر بھی بولنا ہو تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹاپک جو ہے وہ کن الفاظ کا مرکب ہے اور وہ الفاظ کا معنی کیا ہے، تاکہ سمجھ آ سکے، اگلی گفتگو جو ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو رحمت کے جو معنی بنتے ہیں لغوی حوالے سے وہ ہیں شفقت کے، نرمی کے، حسن سلوک کے، کسی کا بھلا کرنا، کسی پر ترس کھانا، بھی یہ رحمت کے ہی معنی آتے ہیں. لیکن یہ معنی اس وقت ہیں جب بندے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب رحمت کا لفظ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے گا، اللہ رب العزت کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوگا، تو پھر رحمت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے. اور جب یہی رحمت کا جو لفظ ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے گا، تو یہ رحمت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا جائے گا تو یہ صرف صفت نہیں رہے گی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے. آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک رحمت ہی رحمت ہیں. اب زندگی کا کوئی بھی شعبہ لیں گے تو اس میں آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نظر آئے گی. وہ میں اس چیز پہ بعد میں اگر آپ کہیں گے سوال لمبا نہ ہو جائے تو گفتگو کر سکتا ہوں. تو عالمین کی طرف اب آتے ہیں. دوسرا لفظ عالمین میں کتنے عالم ہیں کوئی نہیں جانتا.
18,000 عالموں کا ذکر تو ہوا ہے، یہ تو ہم نے سنا ہے، فقراء نے، علماء اکرام نے ذکر کیا ہے، لیکن جو عالم جن کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ ہے 4 عالم، لیکن انسان کی اتنی وسعت، اس کے علم کی اتنی وسعت نہیں ان 4 عالموں میں سے کسی ایک کو بھی جان سکی کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ جس طرح کہ عالم ارواح، یہاں پہ روحیں ساری رہیں، پھر عالم جہاں، یہ عالم دنیا، یہاں پر یہ کتنے 100 سالوں سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ بھی ایک عالم ہے۔ پھر عالم برزخ، انسان کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد، قبر سے لے کر حشر تک کا جو سفر ہے عالم برزخ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے عالم حشر کتنے لاکھوں سالوں کا ہوگا، کتنا لمبا سفر ہوگا، اور اس سفر کے مطلب کہ عالم حشر کتنا لمبا ہے، وہ روایات میں کتنے لمبے سالوں کی باتیں آتی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بخوبی واقف ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عالمین یہ ہیں کہ عالم ارواح، عالم برزخ، عالم جہاں اور عالم حشر کے جو معاملات ہیں، تو رحمت للعالمین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ان تمام جہانوں پر غالب ہے۔ میں ایک بڑی ویسے یہ علمی بات ہے اور ایک نقطے کی ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ آپ کی ذات سراپا رحمت ہے اور رحمت ہی رحمت، بالکل الحمدللہ، یعنی یہ جو اس کے اندر ایک بڑا معنی ہے، جیسے ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو اس نہیں پہ جو علماء بتاتے ہیں کہ یہ صرف فوکس کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ رحمت ہی رحمت ہے، صرف یہ کہنا رحمت ہے، اگر اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے۔ اب اجازت دیں تو اس میں میں تھوڑی سی وسعت دیتا ہوں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ آقا علیہ السلام کو صرف یہاں میں نہیں بھیجا مگر رحمت ہی رحمت بنا کر۔ اب رحمت کے طرف جب آئیں کہ رحمت کا ایک مطلب کہ ہم اگر مثال لیں تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اگر 100 گنا ہو تو اس میں سے صرف 1 گنا رحمت دنیا میں نازل فرمائی ہے، اور اس رحمت کا مظہر یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے اپنا سکون، اپنی آسائشیں، اپنا آرام سب قربان کر دیتی ہے کہ میرے بچے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح استاد کی اپنے شاگرد کے ساتھ محبت، مرید کی پیر کے ساتھ محبت، ساری محبتیں جو وہ اس ایک رحمت کا صدقہ ہے۔ لیکن جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو کہا تمام جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو وہیں پہ قرآن مجید کے اب جب عالمین کے لیے رحمت بنایا تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ رحمت کا کتنا تقاضا ہوگا، وہ رحمت کتنی ہوگی کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے وہاں تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب، مفہوم یہ بنتا ہے ترجمہ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو جو دیا ہے بے حساب و بے کتاب دیا ہے، علم دیا بے حساب و کتاب دیا، آپ کو اگر حسن دیا بے حساب و کتاب دیا۔ گویا کوئی بھی ایک پہلو لیں گے تو مالک خدا نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حساب و کتاب دیا ہے۔ تو جب رحمت کی بات آئی تو پھر یہیں پہ یہی بات کہنی پڑے گی کہ جب رحمت مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی تو بے حساب و بے کتاب فرمائی۔ بے شک ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ رحمت کے مظاہر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے دوسرے مہمان عدنان صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ رحمت کے مظاہر کے حوالے سے آپ چھوڑ عالم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے مظاہر۔ جی بالکل، جس طرح سے سرکار کی رحمت کے حوالے سے سلیمان بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، قبلہ شاہ صاحب نے اور مرزا صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ اصل میں رحمت مصطفیٰ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ موضوع بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے جی۔ اب اس کے کئی پہلو ہیں۔ سلیمان بھائی نے بھی جس طرح آغاز میں کہا کہ تمام عالمین کے لیے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی رحمت ہر دور پہ محیط ہے. وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہر دور پہ محیط ہے رحمت حضور کی، ایک فیض جاریہ ہے نسبت حضور کی، دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، اپنے لیے بہت ہے رحمت حضور کی. تو رحمت کے مظاہر دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم اگر مطالعہ کریں تو ہمیں سرکار کی زندگی کے ہر پہلو سے شان رحیمی نظر آتی ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں احد کے موقع پر جب تیر اندازوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا، تو کفار نے دوبارہ سے حملہ کیا تو سرکار بھی زخمی ہوئے. آپ احباب نے علماء سے بھی سنا ہے اور کتابوں میں بھی آیا ہے کہ جب سرکار کے گرد صحابہ نے جھرمٹ بنا رکھا تھا تو ایک کافر نے سرکار کو پتھر مارا نعوذ باللہ، اور سرکار کے دانت مبارک شہید ہو گئے، سرکار زمین پہ گرے بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب سرکار اٹھے ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور آج ان کے لیے بد دعا فرمائیں. سرکار نے دونوں ہاتھ بلند کیے تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ آج ان کفار کے لیے سرکار دعا فرمائیں گے اور یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. تو سرکار نے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے. تو یہ رحمت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ سرکار دنیا میں ہر تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور اپنے تو اپنے آپ غیروں کے لیے بھی دعا کرتے تھے. اگر طائف کی طرف ہم توجہ کریں، طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. سرکار کو انہوں نے لہو لہان کیا، اتنا ستم کیا، لیکن سرکار نے جب ہاتھ اٹھائے تو یہی کہا کہ مالک میری قوم کو ہدایت عطا فرما. اور اللہ رب العزت کے پاک محبوب صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کے آئے. سرکار کی بارگاہ میں ایک اونٹ اپنا گریہ ازاری بیان کرتا ہے، حضور میرا مالک مجھ پہ ستم کرتا ہے. ایک مرتبہ سرکار سفر پہ جاتے ہیں تو ایک صحابی نے ایک گھونسلے سے چڑیا کے بچے اٹھائے تو سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ان کو واپس رکھ دے، ان کی ماں پریشان ہوگی. تو اللہ رب العزت کے پاک محبوب کی رحمت ہر دور پہ محیط ہے، اور سرکار کی رحمت کی اگر یہ موضوع ہم اس کو وسعت دیتے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی. اور اللہ رب العزت کے پاک محبوب کی رحمت سے اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ رحمت کے چند قطرے عطا فرمائے. آمین. اور میں چاہوں گا کہ یہیں پہ عدنان بھائی سے ان کے جو ظاہر استاد ہیں انہی کے انداز میں اگر تھوڑا سا کلام یا جس انداز میں آپ پڑھتے ہیں جی تو تھوڑا سا اگر سنا دیں. جی ہمارے ناظرین میں وقت کے اعتبار سے، چونکہ پنجابی ہمارا علاقائی زبان بھی ہے اور لوگ بھی پنجابی کو بہت پسند کرتے ہیں، تو میں جو کہ عالم برزخ کے حوالے سے، عالم حشر کے حوالے سے سلیمان بھائی بات کر رہے تھے، اس وقت میرے ذہن میں چند اشعار آ رہے تھے کہ جب میدان حشر میں ہم سب سرکار کی رحمت کے امیدوار بن کے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا منظر ہوگا کہ تمام شعراء بھی ہاتھ باندھے سرکار کے انتظار میں کھڑے ہوں گے. تو ایک شاعر اصغر علی اصغر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ تیری بارگاہ اس دی وچ مولا نال ادب دے عرض سنان لگا. تیری بارگاہ اس دی وچ مولا نال ادب دے عرض سنان لگا. کیڑی گل میری تیرے تو لکی ہوئی ہے کی بار بار مینوں آزمان لگا ہے. اور صرف اس لئی گناہگار ہاں میں کٹھے کر مخلوق نو دسنا ہی. صرف اس لئی گناہگار ہاں میں کٹھے کر مخلوق نو دسنا ہی. میرے عیباں نو تو تے جاندا ہے، میرے عیباں نو تو تے جاندا ہے. کیڑے عیب میں تیتھوں چھپان لگا. اور کری حشر دے وچ نہ نشر مولا کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنا ہی. کری حشر دے وچ نہ نشر مولا کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنا ہے. پھر رب کا جواب آتا ہے کہ رب کہے گا شاعرہ جھلیا ہوئے کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی. رب کہے گا شاعرہ جھلیا ہوئے کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی. نہ زکات صلات نہ اذان لئی. ارے استقبال کرن میں تے سدیا ہے تانوں اپنے عربی مہمان لئی. استقبال کرن میں تے سدیا ہے تانوں اپنے عربی مہمان لئی. اور تمام شعراء کھڑے ہوں گے. اگر میں سب کے کلاموں کی بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں پیر سیدہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضور میدان محشر میں والدحیٰ مکھڑے کو سنوارتے ہوئے تشریف لے آئیں گے تو پیر صاحب کیا فرمائیں گے کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کناں،
کہ تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، اور پوچھا جو سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ، بس یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا عالم حشر کے حوالے سے عدنان بھائی نے جو اشعار پڑھے تو ایک شعر میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ انعقاد بزم محشر کا شاعر کہتا ہے کہ اور کوئی سبب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی کا اظہار مقصود۔ اور یقیناً ہم یہ جو محاسن نعت کا ایک پروگرام لے کر بیٹھے ہیں، ایک بہانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہانے سے مختلف انداز کے اندر سرکار کی نعت سنیں۔ تو وہی ایک شاعر بھی لکھتا ہے نا کہ رحمت غفار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں۔ تو میں چاہوں گا اب بڑھتے ہیں محترم سلیمان اختر قادری کی طرف، اور آپ بھی اپنے مخصوص انداز کے اندر جو ہے نا اپنی حاضری۔ اچھا، میں ایک اسی ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کرنا چاہ رہا ہوں، غلطی سے فرمانا ہو گیا، کیونکہ یہ چیزیں بھی بہت معنی رکھتی ہیں تربیت کے۔ جب موضوع اتنا بڑا ہے تو اس کے لیے فرمائیں تو یہ بھی ہمارے لیے آپ کا کہنا فرمانا ہی ہے۔ ایک بزرگ پیر صاحب سے سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر زبان کہیں پر آپ کی پھسلے تو سمجھ جائیے کہ اس محفل میں کہیں نہ کہیں روحانیت ہے، کہ آپ سے کوئی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں نے نشاندہی اس لیے کر دیا ہے تاکہ یہ بھی ایک سیکھنے کا مرحلہ ہے، اور سیکھتے ہوئے بندے کو جھجھکانا نہیں چاہیے بلکہ سیکھنا چاہیے۔ تو میں اسی پر بات کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رحمت کی بات ہو رہی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں بھی رحمت فرمائی کہ جس نے مصطفیٰ کریم کو جس انداز میں دیکھا، جس آپ کے حسن میں کس جگہ کو دیکھا، اسی طرح جہاں میں مالک نے انہیں سرفرازی فرمائی۔ اسی طرح جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کو جس لونڈی نے خبر دی تھی کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو عبداللہ نے اپنی شہادت کی اس انگلی سے، جو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی ہے، اس سے اشارہ کیا تھا یا تجھے معاف کیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر خوشی کے اس اشارے کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جب سے یہ ابو جہل جو ہے مرا ہوا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اسے سوموار والے دن اس انگلی سے ایک پانی ملتا ہے جو وہ پیتا ہے، اور اس کی ایک بار تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں وہ درمیان میں ذرا بتانا چاہوں گا، شاید تھوڑا سا غلطی سے ان کے منہ سے ابو جہل نکل گیا، وہ ابو لہب کا واقعہ ہے۔ جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کا سگا چچا تھا ابو لہب، جس کی مذمت میں حوالے سے انہوں نے چونکہ کیا، تو میں چونکہ ہر انسان ہوں جب بھی کوئی بات کر رہا ہے اس دوسرے کے مائنڈ میں ایک الگ بات آئی، تو میرے ذہن میں ایک اپنا ہی شعر آ گیا، اور اسی نعت جو میرے ایک دو کلام میرے پاس ہیں کہ ہو جاتی ہے انگشت ابو لہب بھی روشن، ہو جاتی ہے انگشت ابو لہب بھی روشن، سرکار کی آمد کی ضیاء ہے کہ نہیں۔ تو یہ گفتگو کر رہے تھے، تو اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نے جب رحمت کے تقاضوں پر بات کی جائے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے لیے بھی حقوق رکھے، عورتوں کے لیے حقوق رکھے، جو جنگ کے اندر جو ایک اصول ایسے دیے جن میں رحمت ہی رحمت ہے۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے لیے رحمت کے اصول بیان فرمائے ہیں، آپ نے جانوروں کے لیے رحمت جو ہے اس کے اصول بنائے ہیں، قوانین ایک محسوس کیے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی ظلم نہ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ۔ اور یہ آپ کی رحمت کا یہ ایک مظہر ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ کے اندر چاہے وہ مانتے ہیں حضور آقا علیہ السلام کو یا نہیں مانتے، ان کی شکلیں نہیں بگڑیں گی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی گنہگاری کی وجہ سے ان کی شکلیں نہیں بگڑیں گی، ان پر عذاب اجتماعی طور پر نہیں آئے گا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ تو میں اسی موضوع کے حوالے سے رحمت للعالمین کے حوالے سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ شاہ صاحب، آج
بڑی خوبصورت گفتگو بھی ہوئی اور بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے معزز مہمانان گرامی نے اپنا کلام بھی پیش کیا، اور ہمارے آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جہاں تک خالق کائنات کی ربوبیت کا دائرہ ہے، جتنا وسیع وہ دائرہ ہے اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ جو ہے وہ بھی اتنا ہی وسیع ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہوں گا کہ خالق کائنات کی ربوبیت جیسے دائروں سے پاک ہے، جی وہ بالکل، کوئی ایسی رحمت ہی نہیں کہ کسی دائرے میں آ سکے، بالکل ویسے ایسا آپ کی ہی ہے۔ رحمت بھی ہے کہ جس کا احاطہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حقدار وہی شے یا وہی شخص قرار پا سکتا ہے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ورود ہو چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ورود ہونے کے بعد وہ رب کی ربوبیت کا حقدار قرار پائے گا، چاہے کوئی شے ہو، کوئی عالم ہو، کوئی انسان ہو۔ تو ناظرین گرامی، آج کے محاسن نعت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان مرزا حسن بلال اور محترم جناب سید فیض الحسن کاظمی صاحب کو اجازت دیجیے۔ ہمارے آج کے معزز مہمانان گرامی محترم جناب محمد سلیمان اختر قادری صاحب اور محمد عدنان صابری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہم سب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔